بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اعلان کر دیا کہ میں کل کو بیت المقدس جا رہا ہوں، کیونکہ بیت المقدس کے پادریوں نے کہا تھا کہ ہم بیت المقدس کی چابیاں صرف مسلمانوں کے خلیفہ کے سپرد کریں گے۔ صحابہ کرام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے اور کہا کہ اماں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ بیت المقدس فتح کرنے جا رہا ہے۔ یہ جو کپڑے ہیں اس پر 17 پیوند ہیں، یہ ٹاکیوں والا لباس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتار دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کہنے پر ٹاکیوں والا لباس اتار دیا۔ چند قدم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے تو واپس آ گئے اور آ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کہا کہ جو وہ پرانا کپڑا ہے وہی لاؤ، اس میں پسینہ زیادہ جذب ہوتا ہے، اور میں نے یہ سوچا ہے کہ اسلام نے عزت کپڑے میں نہیں رکھی، اسلام نے عزت دین میں رکھی ہے۔ میرے بھائیوں، اس کی کوئی مثال پیش کر سکتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام کہتا ہے کہ مجھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سواری پکڑو، سواری لاؤ۔ سواری لائے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہو گئے اور میرے ہاتھ میں مہار ہے۔ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے نکلے تو ایک غلام ساتھ تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا کہ اور سواریاں لے جاؤ، تو فرمایا کہ اور سواریاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے کام آئیں گی، مجھے ایک سواری کافی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سوار ہوئے اور غلام کے ہاتھ میں مہار ہے۔ غلام کہتا ہے کہ ایک منزل یا 2 منزل گزر گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سواری بٹھاؤ۔ میں نے کہا عمر رضی اللہ عنہ قضائے حاجت کرنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب میں نے سواری بٹھائی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مہار میرے ہاتھ میں دے دے، اور غلام کو کہا کہ تم سوار ہو جاؤ۔ غلام کہتا ہے کہ میں کیسے سوار ہو جاؤں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، سوار ہو جاؤ۔ علامہ بلازری نے لکھا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو زبردستی کہا کہ بیٹھو۔ وہ رو پڑا۔ اس نے کہا کہ میں تو غلام ہوں، میں نوکر ہوں، جتنی حکومتیں آئی ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ غلام سوار ہو اور بادشاہ نیچے چل رہا ہو، ایسا نہیں ہوا، آپ کو غلطی تو نہیں لگ رہی؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا غلطی نہیں لگ رہی، اب آئندہ ایسے ہی ہوگا۔ یہ عیسائیت و یہودیت نہیں ہے، یہ عدل ہے، یہ نمونہ ہے، یہ عدل کا ترازو ہے جسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنے والی نسلوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ غلام سوار ہو گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پیدل ہیں، ہاتھ میں مہار ہے، منزلوں پر منزلیں تبدیل کر رہے ہیں۔ علامہ بلازری نے لکھا ہے کہ جب بیت المقدس سامنے آیا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پیدل چلنے کی باری تھی اور غلام کے سوار ہونے کی باری تھی۔ غلام نے کہا کہ اب تو میرا منہ کالا نہ کرو، اب تو مجھے ذلیل نہ کرو کہ میں غلام ہوں اور آپ آقا ہیں۔ اب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں سوار ہو کر تیری عزت بچا لوں گا، لیکن قیامت کے دن میری عزت کون بچائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ باری تیرے پیدل چلنے کی تھی، تو نے غلام کی باری کھا لی؟ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ غلام کہتا ہے کہ اس سے بھی بڑی بات ہوئی کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاؤں کا جوتا ٹوٹ گیا۔ ان کے ایک ہاتھ میں رسی پکڑی ہوئی تھی، ایک ہاتھ میں ٹوٹا ہوا جوتا ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چل رہے ہیں۔ پادری بالا خانے پر بیٹھے ہیں اور کتابیں کھولی ہوئی ہیں، یہودی اور عیسائی بیٹھے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ پیدل چلنے والا خلیفہ ہے، دوسرا کہتا ہے سوار خلیفہ ہے۔ جب قریب آئے تو سب نے کہا کہ دیکھو یہ انجیل کیا کہتی ہے کہ جو پیدل ہوگا وہی خلیفہ ہوگا۔ سب لوگ بالا خانے سے نیچے اترے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس میں داخل ہوئے تو سارے عیسائی سامنے کھڑے ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ یہ چابیاں آپ کے سپرد کرتے ہیں۔ بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دی۔ ہزاروں کا اجتماع تھا اور مسلمان بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے سجدہ شکر ادا کیا، مجمع کے اندر بیٹھ گئے، باتیں ہونے لگیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عیسائیوں سے مسائل پوچھے، ان کے حالات دریافت کیے، مسلمان بھی تھے۔ ایک آدمی سفید داڑھی والا جس کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی بھاگا ہوا آیا، آ کر کہنے لگا کہ یہ کاغذ ہے،
فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے وہ کاغذ دیکھا اور کاغذ دیکھ کر فرمایا کہ یہ نہیں ہوگا، یہ جگہ میری نہیں ہے، میرے باپ کی نہیں ہے۔ وہ آدمی چلا گیا۔ سارا مجمع حیران ہوا۔ ہزاروں آدمی موجود تھے۔ بیت المقدس فتح ہو چکا تھا، کوئی معمولی بات نہ تھی۔ کچھ مسلمان بھی تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب باہر نکلے، بیت المقدس کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ مسلمانوں نے کہا کہ امیر المومنین، باقی تو سب باتیں بعد میں پوچھیں گے، پہلے ایک بات کا تو جواب دو کہ وہ بوڑھا کون تھا جس کے ہاتھ میں ایک پرچی تھی اور آپ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ امیر المومنین یہ پرچی ہے اور یہ آپ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے، یہ آپ کے دستخط بھی ہیں، یہ تحریر بھی آپ کی ہے۔ تو آپ نے کہا تھا کہ یہ اب نہیں ہوگا، یہ جگہ عمر کی نہیں ہے، عمر کے باپ کی نہیں ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہا، مسلمانوں کیا پوچھتے ہو؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہ بات کہہ کر ان آدمیوں کو آگے لے گئے۔ آگے لے جا کر کہا، یہ جگہ دیکھو، بیت المقدس کے سائے کی یہ جگہ ہے، اور جب دوپہر ہوتی ہے تو یہاں سایہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک وقت تھا کہ میری عمر 14 سال تھی اور میرا باپ مجھے بکریاں چرانے کے لیے اس جگہ لایا تھا۔ بیت المقدس کی اس سرزمین پر میں دن کو بکریاں چراتا اور دھوپ زیادہ ہوتی تو یہاں آ کر سائے میں سو جاتا۔ اسی دیوار کے پاس میں ایک دن سویا ہوا تھا کہ میں نے کیا دیکھا کہ ایک آدمی میری پنڈلی سے کپڑا ہٹا رہا ہے۔ میری آنکھ کھلی۔ میں نے کہا، کون ہو تو؟ میری پنڈلی سے کپڑا کیوں ہٹایا؟ اس نے کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ میں نے کہا کہ میرا نام عمر ہے۔ اس نے کہا کہ تیرے باپ کا نام خطاب تو نہیں؟ میں نے کہا ہاں، میرے باپ کا نام خطاب ہے۔ کہنے لگا، اچھا ایک بات ہے۔ اس نے کہا، ایک درخواست ہے۔ میں نے کہا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے لکھ دے کہ جب بیت المقدس پر میری حکومت ہوگی تو یہ ساری جگہ میں تجھے دے دوں گا۔ اس وقت میں نے کہا کہ وہ جگہ میری کب ہوگی؟ میں تو یہاں بکریاں چرانے آیا ہوں، میرا تو یہاں اختیار کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ تم مجھے لکھ دو کہ میں یہ جگہ تجھے دے دوں گا۔ اس نے کہا کہ تم مکہ سے آئے ہو، میری کتاب کہتی ہے کہ جو مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ ہوگا اس کی پنڈلی پر نشان ہوگا۔ میں نے دیکھا کہ انجیل اس کے ہاتھ میں تھی، وہ انجیل کو دیکھتا تھا اور میری پنڈلی کو دیکھتا تھا۔ میرے نام کو پوچھ کر میرے باپ کے نام کو بتا دیا۔ اب اس نے کہا کہ اے عمر، میری کتاب میں لکھا ہے کہ یہ شخص مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ ہوگا، اس لیے اس نے مجھ سے کاغذ پر دستخط کرا لیے اور لکھوا لیا کہ جب میری حکومت آئے گی تو میں یہ جگہ تمہیں دے دوں گا۔ میں نے تو جان چھڑانے کے لیے لکھا، مجھے کیا پتا تھا کہ کملی والا آئے گا، مجھے کیا پتا تھا کہ مدینہ کا تاجدار آئے گا، مجھے کیا پتا تھا کہ دنیا کا سردار آئے گا، مجھے کیا پتا تھا کہ میں اس شیر کا مصداق بنوں گا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ کیا پتا تھا کہ بکریاں چرانے والا، کیا پتا تھا کہ بدوؤں میں رہنے والا عمر بیت المقدس کا فاتح بنے گا اور دنیا کے بڑے بڑے فوجی سپہ سالار عمر کے دروازے پر چابیاں لے کر کھڑے ہوں گے۔ یہ کمال میرا نہ تھا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم کا کمال تھا۔ قرآن نے اسی کو کہا۔ یہ تو تورات و انجیل میں واقعہ گزر چکا ہے کہ عمر ایسا عظیم تھا، عمر اتنا جلیل القدر تھا جس کا ذکر تورات میں آئے گا، جس کا ذکر انجیل میں آئے گا۔ ایک اور جگہ پر ذکر آتا ہے کہ حضرت ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ملک شام کے سفر میں تشریف لے گئے۔ اسلام لانے سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بچپن تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ملک شام پہنچا، تجارت کر کے میں واپس آیا، شام سے باہر نکلا تو مجھے اپنا ایک ذاتی کام یاد آ گیا۔ میرے جو رفقا تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو واپس نہیں جا سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت حضرت عمر بن خطاب تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں واپس جاتا ہوں اور فلاں مقام پر آپ کو مل جاؤں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ملک شام واپس آئے، تجارت والا کام کر چکے تھے، کسی آدمی سے ملنا تھا۔
فرماتے ہیں کہ میں شام کے بازار سے گزر رہا تھا کہ ایک آدمی نے میری گردن کو پکڑ لیا۔ اس نے میری گردن پکڑ کر زور دیا۔ میں نے دیکھا تو وہ باطریق تھا۔ باطریق عرب کی اصطلاح میں عیسائیوں کے پادری کو کہتے ہیں۔ بہت بڑا عالم تھا۔ اس نے میری گردن کو زور سے پکڑا اور پکڑ کر لے گیا۔ میں گھبرایا کہ شام میں اکیلا ہوں، یہ کہیں نقصان نہ پہنچائے، لیکن وہ مجھے ایک گرجا گھر لے گیا اور وہاں مٹی کے ایک ڈھیر کے ساتھ کھڑا کر کے کہنے لگا کہ اس مٹی کو اٹھاؤ، مٹی صاف کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کیوں مٹی صاف کروں؟ اس نے کہا کہ ہماری مزدوری کرنی پڑے گی، مٹی اٹھانی پڑے گی۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے ایک بڑا برتن دیا۔ اس نے کہا کہ اس مٹی کو اٹھا کر باہر پھینکو اور گرجے کا دروازہ بند کر کے تالا لگا کر چلا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بڑا پریشان ہوا اور اسی پریشانی کی حالت میں تھا، وہ دوبارہ آ گیا۔ کہنے لگا تیرا نام کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا نام عمر ابن خطاب ہے۔ اس نے کہا کہ ہماری کتابوں میں تیرا ذکر ہے۔ اے عمر، میری کتاب میں تیرا ذکر ہے، تجھے یہ مٹی اٹھانی پڑے گی تاکہ میں کل کو کہہ سکوں کہ جب تو ان گرجوں کا حکمران بنے، میں کہوں گا کہ اس نے تو میری مٹی اٹھائی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے تو تیری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جب اس نے زور دیا کہ مٹی اٹھاؤ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس نے زور دیا، میں نے انکار کیا تو اس نے مجھے مکہ مارا۔ وہ مجھے مارنا شروع کرتا ہے، میں نے بیلچہ اٹھایا اور اس کے سر پر مار دیا۔ بیلچہ اس کے سر میں لگا اور اس کا سر پھٹ گیا۔ سر پھٹا تو گر گیا۔ میں دیوار پھلانگ کر بھاگ گیا۔ میں وہاں سے بھاگا۔ ساری رات اور سارا دن میں سفر کرتا رہا۔ مجھے مدینہ کا راستہ بھول گیا۔ 2 دن سفر کے بعد جس جگہ پر میں نے پڑاؤ ڈالا، میں نے نظر دوڑائی تو سامنے ایک اور گرجا گھر نظر آیا۔ مجھے دیکھ کر ایک آدمی گرجا گھر سے باہر نکل آیا۔ مجھے کہنے لگا کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا کہ میں مسافر ہوں، راستہ بھول گیا ہوں، میں مدینہ جانا چاہتا ہوں، میرے ساتھی مجھ سے بچھڑ گئے ہیں۔ تو وہ مجھے اپنے ساتھ گرجے میں لے گیا اور گرجے میں لے جا کر اس نے میرے چہرے کو دیکھا، میرے پاؤں کو دیکھا، میرے سراپا کو دیکھ کر مجھ سے پوچھتا ہے کہ تیرا نام کیا ہے؟ میں نے کہا کہ میرا نام عمر ابن خطاب ہے۔ تو کہنے لگا کہ اے عمر، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میری کتاب میں تیرے چہرے کی ساری نشانیاں موجود ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو وہی عمر ہے جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا خلیفہ بنے گا اور ہمیں ان گرجوں سے نکال کر ان گرجوں پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچم بلند کرے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پادری کی باتیں سن کر حیران تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک کاغذ لایا اور کہنے لگا، عمر، اس کاغذ پر لکھ دو کہ یہ گرجا تیرے لیے وقف ہے۔ میں نے کہا کہ میں کیوں لکھوں؟ مجھے کیا پتہ ہے کہ آئندہ کیا ہوگا؟ اس نے کہا، عمر، تجھے تو لکھنا پڑے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اس نے مجھ پر احسان کیا تھا، مجھ پر نیکی کی تھی، مجھے کھانا کھلایا تھا، میں نے کہا کہ چلو میں لکھ دیتا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے لکھ دیا کہ یہ جگہ تیرے لیے ہے۔ ابن عساکر نے لکھا ہے کہ جس وقت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے اور خلیفہ بن کر عمر شام کے سرکاری دورے پر گئے اور وہی پادری عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا لکھا ہوا خط لے کر آیا اور کہنے لگا، عمر، یہ تو نے لکھا تھا کہ یہ جگہ تیرے لیے ہے، یہ آج میرے لیے جگہ وقف کر دے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس جگہ پر نہ میرا ذاتی حق ہے نہ میرے بیٹے کا حق ہے، بے شک میں نے لکھا ہے اور تو نے لکھوایا ہے۔ اگر یہ میری جگہ ذاتی ہوتی تو میں اس پر عمل کر دیتا، یہ جگہ تو مسلمانوں کی ملکیت ہے، اس لیے عمر یہ جگہ تجھے نہیں دے سکتا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب اللہ کے ہاں پہلے ہی ہو چکا تھا۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔